اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات چلی تھی کہ ہم اس درس سے اس باقاعدہ اصول دین کے بحث میں داخل ہوں گے، اور اصول دین کا سب سے پہلا جو اصل ہے یعنی توحید، اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ توحید در واقع تعلیمات اسلام کا مہم ترین تعلیم ہے، مہم ترین آگاہی ہے، مہم ترین علم ہے اور مہم ترین اصل ہے۔ اور توحید کا جو معنی ہے یعنی خدا کا صرف اور صرف ایک ہونا۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، توحید کا معنی بھی یہی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یعنی جتنے بھی دوسرے خدا ہیں، جو لوگ، جو ادیان، جو مکاتب مختلف خداؤں کے قائل ہیں، ان سب کو ہم نفی کرتے ہیں، یعنی وہ در واقع خدا نہیں ہے۔ خدا ہے تو ایک ہی ہے، اور اس کائنات کا خالق وہی خدا ہے جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے توحید کے نام سے، سورہ توحید، جس کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ قل هو اللہ احد سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد تک جو ہے یہ وحدانیت الہی اور توحید کا در واقع پیغام دیتا ہے۔ مختلف آیات بھی ہیں سورہ توحید کے علاوہ، بہت سارے آیات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں فرما رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، یعنی کوئی اللہ نہیں ہے اس کے سوا، یعنی اسی اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 اور سورہ انبیاء 108 اور سورہ فصلت آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا جو اللہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ الہکم الہ واحد، ایک الہ اور ایک ہی خدا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 65 میں فرما رہا ہے کہ ما من الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی الہ اور اللہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کے آغاز میں یہی فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی تم کہو اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم رستگار ہو جاؤ گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول الدین معرفتہ، یعنی دین کا پہلا جو مرحلہ ہے، دین کا آغاز، وہی اللہ تعالیٰ کی شناخت ہے، معرفتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ وَأَصْلُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِيدُهُ، اور معرفت کی جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی جو حقیقت ہے وہ توحیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ہی جاننا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی خداؤں کا تصور کرتا ہے تو در واقع اس نے توحید کے اس نظریے کو اور اس اصل کو نہیں مانا ہے۔ مسلمانوں کا جو اہم اصول دین میں سے پہلے مرحلے میں، بلکہ نہ صرف مسلمان بلکہ جو دوسرے ادیان ہیں وہ بھی خدا پر در واقع متحد ہیں، بالخصوص
جو ادیان الہی ہیں، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، یہ لوگ بھی مانتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یعنی آئیے ہم اور آپ کے درمیان مشترک ایک چیز ڈھونڈ لیں اور اسی پر ہم اتفاق کریں، اتحاد کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، ہم ایک ہی خدا کی پرستش کریں، عبادت کریں۔ تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین میں بھی، قرآن کے زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوا ہے، اور اصل دین بھی یہی اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف ایک جاننا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی تلاش کریں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا کو ہم ڈھونڈیں، یا انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے اس کو پہچان لے، ڈھونڈے، چونکہ یقینی بات ہے ہر انسان فطری طور پر جو حوادث اور جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو جاننا چاہتا ہے۔ انسان نفسیاتی طور پر در واقع وہ شوق رکھتا ہے کہ علم رکھے، جان لے، حوادث کو پہچانے، واقعات کو وہ پہچانے۔ تو کیوں انسان فطری طور پر خدا کو تلاش کرتا ہے، خدا کے بارے میں سوچتا ہے، خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے؟ تو اس کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر وہ جاننے کا شوق رکھتا ہے، علم رکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں، اور ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں جو خوبصورتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جہاں پر رہتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی خوبصورتی ضرور ہے۔ جہاں پر انسان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، وہ رات کو یہ آسمان میں جگمگاتے ستارے دیکھتا ہے، دن کو سورج کی روشنی دیکھتا ہے، صبح اور عصر کو بدلتے بدلتے جو موسم ہیں اور دھوپ ہے اور بارش ہے، بادل کے گھٹائیں ہیں، ان سب کو انسان دیکھتا ہے۔ اور یہ جو جتنے حسین وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، چہچہاتے پرندے ہیں، سمندر اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں ہیں، مختلف قسم کے پرندے ہیں، مختلف قسم کی وادیاں ہیں رنگ برنگ، مختلف قسم کے انسان ہیں مختلف حلیے میں، مختلف شکل اور شمائل کے۔ کیا یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آئی ہیں، یا در واقع ان کو بنانے والا، ان کی تصویر کشی کرنے والا ایک ماہر عکاس ہے، ایک ماہر در واقع ہاتھ ہے جو اپنی مہارت سے ان ساری چیزوں کو اس خلقت کے سامنے پیش کیا ہے؟ یقینی بات ہے کہ ایک ماہر اور توانا ذات ہے جو در واقع ان ساری چیزوں کو وجود میں لایا ہے۔ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر خود بخود وجود میں آ سکتے ہیں تو انسان جب کسی چیز کو وہ بنانا چاہتا ہے اور وہ بنا لیتا ہے، تو جب تک اس نے عمل نہیں کیا، جب تک اس نے اس شے کو بنانے کے لیے اسباب اور اوزار اور وسائل اور سامان کو مہیا نہیں کیا، فراہم نہیں کیا، اس سے پہلے یہ خود کیوں نہیں بن گئے؟ یہ اشیاء، وہ چیزیں یہ خود کیوں نہیں بنی ہیں؟ ایک انسان کوئی چارپائی بنانا چاہتا ہے، کوئی کرسی بنانا چاہتا ہے، کیا یہ خود بخود بن جاتی ہے؟ کرسی، چارپائی خود بخود کیا بن سکتی ہے؟ یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو مختلف قسم کے سامان ہیں، کیا یہ سارے خود بخود بن سکتے ہیں؟ نہیں، بنانے والا کوئی ہے۔ تو بس اس خلقت کا بھی بنانے والا اور اس کائنات کو بھی خلق کرنے والا، بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ تو یہاں پر انسان اس شوق جستجو میں
یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب اس دنیا میں یہ آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے، کہاں جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ انسان کے فطری طور پر جاننے کا ایک در واقع اس کے اندر، انسان کے اندر ایک عنصر ہے جو انسان کو در واقع مجبور کرتا ہے یا ابھارتا ہے کہ وہ اس چیز کو جان لے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کا جو مشہور اور معروف جملہ ہے وہ بھی ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا کہ رحم اللہ امرأ علم، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس انسان پر کہ وہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے، وہ اس نے کہاں جانا ہے۔ تو بس انسان بھی جب وہ اس عالم کائنات میں اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں جانا ہے، تو یہ در واقع بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ انسان بڑا خوش بخت ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ اس نے در واقع خلقت کا جو ہدف ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر ہم عادی حالت میں عام روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو علماء ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کوئی انسان کسی حادثے میں بے ہوش ہوتا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ جو ہی وہ ہوش میں آتا ہے تو اس وقت جو ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کیوں یہاں لایا گیا ہے، مجھے یہاں سے کب واپس لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے اور انسان سوالوں کے اس ہجوم میں وہ گھرا ہوا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیوں اس طرح ہوا ہے۔ تو اس قسم کے سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں اور ہر سوال کا وہ در واقع جواب بھی طلب کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے وہ چیز جو اس کائنات کے بارے میں اور اس کائنات کے بنانے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو چیز ہمیں ابھارتی ہے وہ در واقع ہماری روح کی پیاس ہے، روح کی تڑپ ہے کہ در واقع اندر سے روح یہ کہتی ہے کہ یہ ان سوالات کا جواب اس کو مل جائے۔ بس ہم خدا کے بارے میں کیوں فکر کرنا چاہتے ہیں، خدا کے بارے میں ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انسان روحی طور پر، نفسیاتی طور پر در واقع انسان کی یہ پیاس ہے، انسان کا یہ تڑپ ہے کہ وہ اس چیز کو جان لے اور سمجھ لے۔ ایک اور وجہ جو سبب بنتی ہے کہ انسان خداوند متعال کے بارے میں سوچے وہ شکر گزاری کا احساس ہے۔ یہ ہر انسان، معاشرے کا ہر فرد در واقع شکر گزاری کے اس احساس کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم شکر گزاری کے عنوان سے روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، آپ کے بھائی، آپ کے دوست آپ کو ایک دعوت نامہ تھما دیتے ہیں کہ فلان جگہ ہمیں دعوت ہے کھانے پہ یا کسی شادی میں۔ جب آپ تشریف لے کر جاتے ہیں وہاں پر آپ کے لیے بہت بڑا بندوبست ہے، وہاں پر مختلف کھانے ہیں، مختلف مشروبات ہیں، جوس ہیں، بوتل ہیں، وہاں پر آپ کے لیے مختلف میٹھے بنائے گئے ہیں، وہاں کے آپ کے لیے مختلف فروٹ رکھے گئے ہیں۔ جب آپ اس دعوت کو دیکھتے ہیں تو اپنے بھائی سے، دوست سے کہیں گے کہ میزبان کون ہے، وہ کون ہے جس نے ہمارے لیے اتنے سارے نعمات کو فراہم کیا ہے۔ اور جو بھی فرد آئے گا آپ کے سامنے سے وہ گزر جائے گا، آپ پوچھیں گے میزبان یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، فلان تو نہیں ہے، یہ آپ پوچھیں گے۔ کیوں؟ یہ اندر سے آپ کو یہ ابھارتا ہے کہ جس شخص نے، جس انسان نے آپ کو اتنے سارے نعمتوں سے نوازا ہے، اولاً آپ نعمت دینے والے کو پہچان لیں اور پھر اس کا آپ شکریہ ادا کریں کہ بھائی فلان 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 آپ نے جو ہے اتنے سارے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس دسترخوان پر جو ہے آپ نے اتنے رنگ برنگ کھانے آپ نے رکھے ہیں، آپ کو ہم نے پہچان لیا آپ کون ہیں پہلے مرحلے میں، اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ آپ نے ایسے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تو جب اس عجیب و غریب دسترخوان کو دیکھ کر انسان اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہے کہ میزبان کو پہچانے اور اس کا شکریہ ادا کرے، تو ایسا خالق جس نے کسی زحمت کے بغیر، آپ کو تکلیف دیے بغیر اتنے سارے نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، مختلف نعمتیں ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو آنکھ کی نعمت ہے۔ آنکھ کی نعمت سے آپ دور بھی دیکھتے ہیں، نزدیک بھی آپ دیکھتے ہیں، ہر رنگ کو جس طرح حقیقت میں ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سننے کے حوالے سے آپ قرآن سنتے ہیں، آپ لوگوں کی نصیحتیں سنتے ہیں، آپ اچھی باتیں سنتے ہیں، گاڑی کی آواز آپ سنتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے اگر گاڑی کی آواز ہم نہ سنیں، ہو سکتا ہے حادثے کے شکار ہو جائیں۔ آنکھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہم حادثے کے شکار ہو جائیں، اور آنکھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی چیز گر جائے، ہمارے سر پر گرے۔ آنکھ کی کتنی اہمیت ہے، آنکھ کا کتنا بڑا کردار ہے سوچنے کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں، خود اپنے لیے سوچنے کے لیے، اہل و عیال کے بارے میں سوچنے کے لیے، دوستوں کے بارے میں سوچنے کے لیے، والدین کے بارے میں سوچنے کے لیے انسان سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کی نعمت سے نوازا ہے، کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے، دشمن سے دفاع کرنے کے حوالے سے سوچتا ہے، اس کے مطابق پلان بنا لیتا ہے۔ جسمانی طاقت یہ معمولی نعمت نہیں ہے، ذہنی طاقت یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اور اسی طرح خود سانس لینا، اس کو آج کل اچھے انداز میں ہم در واقع درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ان بیماریوں کے اس آماجگاہ میں لوگ وینٹیلیٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آکسیجن استعمال کرتے ہیں، اور ایک رات آکسیجن استعمال کرنے کے لیے ہاسپٹل میں، اور ایک رات در واقع مصنوعی سانس حاصل کرنے کے لیے لاکھوں میں لوگ پیسے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی خرچے کے بغیر، کسی پیسوں کے بغیر یہ جو نعمت ہمیں دی ہے، کیا ایسے خالق کو، ایسی نعمت سے نوازنے والے کو ہمیں کیا نہیں پہچاننا چاہیے؟ یہ انسان کے جو گردے ہیں، گردوں کی اس نعمت پر آپ غور کریں۔ انسان کے گردے جب فیل ہو جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں جب اس کو ڈائلیسس کے لیے لے کر جاتے ہیں، وہ ATM مشین جتنا، ابھی آپ ڈائلیسس کو دیکھیں، لوگ اس بڑی مشین کے ذریعے سے گردے کا کام کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر کے، وہ بھی ہر جگہ ڈائلیسس کے سامان بھی آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن ایک معمولی گردہ جس کا وزن بہت ہی کم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی نظام میں، جسمانی نظام کے اندر اس کو رکھ دیا ہے چھپا کے، کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ اور انسان کے ہر عضو کتنا کارآمد، اس کا کتنا کردار ہے، اتنی ساری نعمتیں ہیں۔ جب ہم ایک مہمانی میں کوئی ہمیں بلا لیتا ہے تو اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہم ان کا نمبر بھی ہم لیں گے، شاید بعد میں یہ کام بھی آئیں گے، اور شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نے اتنے سارے نعمتوں سے، آپ خود اس عالم طبیعت میں آپ دیکھیں، باہر آپ دیکھیں، اور خود آپ اپنے ظاہر کو دیکھیں، اپنے بدن کو دیکھیں، سوچ، دماغ، فکر، ان سب کو دیکھیں، کیا پھر حق نہیں بنتا ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں؟ تو خیال آتا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے کہ جس نے ہمیں اتنے سارے نعمتوں سے، ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا ہے، 1 پیسہ بھی نہیں لیتا ہے۔ وینٹیلیٹر کے لیے آپ پیسہ حساب کریں، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، آنکھ کے چشم کی آنکھ کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے، اور ہر عضو کے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کا کتنا خرچ آئے گا۔ لیکن جب آپ صحت مند تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہے۔ کیا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کا ہم شکر ادا کریں؟ خیال آتا ہے کہ ہم اس منعم کو اور نعمت دینے والے کو ہم پہچانیں، اس کا ہم شکریہ ادا کریں، اگرچہ وہ ہمارے نعمتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور ظاہری طور پر جب انسان ہمارے اوپر اس طرح احسان کرتا ہے، انسان نعمتوں سے جب نوازتا ہے، جب ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں
تو اندر سے ایک بے چینی بھی ہوتی ہے کہ یہ انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کھائے پیے پہنے دوسروں سے اور ایک شکریہ بھی ادا نہ کرے۔ تو بس خداوند متعال کے بارے میں بھی جو انسان معرفت رکھتا ہے، جو جس کا ضمیر بیدار ہو، وہ حتماً لازمی طور پر اتنی ساری نعمتوں کو دینے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہے، اور پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اور پھر شکریہ کس طرح کرنا چاہیے اس کے جو طور و طریقے ہیں وہ بھی حاصل کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منعم اور نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتے ہیں، دو جواب تو ہم نے دے دیا۔ ایک اور جواب جو در واقع خدا کو تلاش کرنے کا جو ایک اور در واقع فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق نفع اور نقصان سے ہے۔ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ نفع حاصل کرے، نقصان سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھے، نقصان دہ چیزوں کو وہ قریب بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کے ترازو سے جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو در واقع یہ نفع اور نقصان انسان کو ابھارتا ہے کہ وہ حقیقت میں ایک ایسی ذات کی شناخت کے بارے میں وہ قدم اٹھائے کہ جو اس کو نفع اور نقصان کے میں سے جو افضل ہے اس کی طرف رہنمائی کرے، یعنی انسان کے لیے نفع بخش ہو، انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک مثال دیتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ دوران سفر ایک چوراہے تک آپ پہنچ گئے ہیں، ایک چوک ہے جہاں پر ہنگامہ برپا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لوگ گاڑیاں جلاتے ہیں اور وہاں سے دھواں اٹھتا ہے، یہاں سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک ہجوم سا ہے۔ آپ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ادھر سے آپ گزر جائیں، اس راستے سے آپ گزر جائیں، دائیں سائڈ سے آپ نکل جائیں، اپنے آپ کو یہاں سے بچائیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، آپ بائیں سائڈ سے نکل جائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن تیسرا ایک شخص آ کے آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس ہنگامے سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے جو ساتھی ہیں آپ کی گاڑی میں جو جتنے افراد ہیں ان سب کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، خود کو بچانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے واحد جو محفوظ راستہ ہے وہ فلان راستہ ہے، وہ تیسرا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے مثلا۔ تو انسان ان تینوں راستوں کے بارے میں تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے یہاں پر رکنا اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، دائیں راستے سے چلنا اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، بائیں راستے سے چلنا اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اور تیسرا جو راستہ اس کے سامنے پیش ہوا ہے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ ان سب راستوں کے بارے میں وہ غور کرے گا، وہ فکر کرے گا، وہ سوچے گا، اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں وہ سوچے گا۔ سوچنے کے بعد، تفکر اور تدبر کرنے کے بعد آخر میں اس کے لیے جو معقول اور صحیح اور محفوظ راستہ اس کے ذہن میں جو آتا ہے اسی راستے کو وہ اپنائے گا۔ تو کیا بغیر سوچے کوئی شخص ایسا اقدام کر سکتا ہے؟ کیا سوچے بغیر وہ ایک راستے کو انتخاب کر سکتا ہے؟ انسان کی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا آپ کی عقل آپ کو اجازت دے گی کہ آپ کوئی بھی راستہ اختیار کریں؟ نہیں۔ تو پس جب ایسا ہے تو آپ کا جواب منفی میں ہوگا، نفی میں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بلکہ عقل فوراً جو ہے کہتی ہے کہ آپ غور کریں، آپ فکر کریں، صحیح راستے کو، جو محفوظ راستہ ہے اسی کو آپ اپنائیں اور آپ جو ہے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پر جب انسان اس پرآشوب چوک سے اپنے آپ کو محفوظ راستے کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ادیان ہیں، کتنے مذاہب ہیں۔ ہر مذہب اپنی طرف کہتا ہے کہ ہمارا مذہب راہ حق ہے، ہر دین کہتا ہے کہ ہمارا جو آئین اور دین ہے وہ صحیح ہے، ہمارے پیروی کریں، ہمارے اعتقادات کو آپ قبول کریں، مان لیں اور اس پر عمل کریں۔
تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے اور فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خاندان کو بچانے کے لیے، اہل و عیال کو بچانے کے لیے غور و فکر کے بعد ایک راستہ اپنانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فبشر عبادی الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو بشارت دو کہ الذین یستمعون القول، وہ قول سنتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں، یعنی جو شخص جو بھی کہتا ہے وہ سب سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، تو ان سب میں سے جو زیادہ احسن ہے، جو اچھا راستہ ہے، جو حقیقت ہے، جو بہترین ہے، اسی راستے کو یہ لوگ انتخاب کر لیتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ واولئک ہم اولو الالباب، اور عقل مند لوگ بھی یہی ہیں۔ تو پس ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے اور اندر سے ضمیر بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ انسان چونکہ وہ جاننے کا یہ تشنا ہے، وہ آگاہی حاصل کرنے کا وہ تشنا ہے، کبھی شکر منعم اور نعمت دینے والے کی شکر گزاری کے حوالے سے، کبھی نقصان سے بچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس عالم کائنات، اس عالم اور کائنات کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیسے خلق ہوا، کس نے خلق کیا، اور ایسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے کہ جس کے عوض میں ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہے، 1 پیسہ بھی نہیں لیا ہے۔ تو نفع اور نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں خدا وند متعال کے بارے میں سوچنا چاہیے، خدا کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ پھر یہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے خود منعم کے حوالے سے، منعم کو پہچاننے کے حوالے سے، یعنی جس نے اتنی ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں، اس منعم کو نعمت دینے والے کے بارے میں کیا آپ نے سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے حوالے سے کیا آپ نے پوچھا ہے؟ اور اسی طرح انسان کے والدین کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے، 1,24,000 انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، انبیاء کے سلسلے کے بعد امامت کا دور شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر معاد ہے۔ یہ بچپنے سے ہر انسان یہ جانتا ہے، بلکہ اتنا رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آپ درمیان میں اگر آپ پوچھیں کہ اصول دین میں سے تیسرا اصل کون سا ہے تو وہ نہیں کہہ سکے گا یہ نبوت ہے۔ چوتھا اصل کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو وہ پھٹ کے جواب نہیں دے سکے گا کہ امامت ہے، بلکہ شروع سے ذہن میں ریپیٹ کرے گا، اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چہارم امامت، پنجم معاد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم نے صحیح طریقے سے ان اصول دین کے بارے میں ہم نے غور نہیں کیا ہے۔ کیا والدین نے ہمیں جو بتایا ہے اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اتنی ساری نعمتوں کے بارے میں شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے کیا ہم نے پوچھا ہے، سوچا ہے؟ کیا خدا کو پہچاننے کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور کیا جب ہم خداوند متعال کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، جب یقینی بات ہے تمام نعمتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سمجھتے ہیں، جو ہماری صحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سمجھتے ہیں، اس بہترین فضا اور ماحول کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم جب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس راستے پر ہماری ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے، جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہر چیز کو ہم خدا سے ہی دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارا راز و نیاز خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری گفتگو خدا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیا دن میں ہم نے تھوڑا سا وقت نکالا ہے صرف نماز سے ہٹ کر خدا کے ساتھ ہم بات چیت کریں، خدا کے ساتھ ہم گفتگو کریں، دل کی بات ہم خدا سے کریں، اور پھر یہ جو بات ہم خدا سے کرتے ہیں
پھر اس کی جو ہے لذت کا ہم نے احساس کیا ہے. جس طرح انسان اپنے پیارے سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ وہاں سے دور ہونے کو نہیں چاہتا، اٹھنے کو اس کا دل نہیں کرتا. کیا جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رابطہ برقرار کرتے ہیں تو اس سے کیا ہم لذت بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اس راز اور نیاز اور مناجات کو مزید جاری رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست ہے، یہی التجا اور فریاد ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور توحید کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی اور سماجی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.